اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، سرکار دو عالم نے متنبع کیا، ہمیں آگاہ کیا آنے والے زمانے کے بعد حالات سے۔ ممکن ہے سب کچھ بتا گئے ہوں، لوگوں نے اپنے حافظے میں نہ رکھا ہو، چھپایا ہو یا کچھ بیان کیا ہو، کچھ بھول گئے ہوں، لیکن جو کچھ ہے وہ بھی کچھ کم نہیں۔ مومن کے لیے ڈھارس کی چیز بھی ہے اور سمجھ جانے والی بات بھی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت کا مومن جو خراب زمانہ آنے والا ہے، اس وقت کے ایک مومن کا اجر 50 لوگوں کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں جو 50 لوگ ہیں اس وقت والے، ایسے 50 لوگوں کا اجر ان کو ملے گا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے؟ اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بدر والے بھی ہیں، احد والے بھی، حنین بھی ہیں، ہمارے درمیان قرآن بھی نازل ہوا ہے، تو مطلب آپ کے سامنے ہیں، ہم یہ سب ہٹا کے ایک لفظ رکھ دیجئے کہ ہم آپ کے صحابی ہیں، سب تو اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو ہم سے کیسے افضل ہو جائیں گے؟ وہ 50 آدمی کے برابر کیسے ہو جائیں گے اس زمانے والے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جو پریشانی ان کو ہوگی اگر تم کو ہو جائے تو تم بدل جاؤ گے، مگر وہ لوگ صابر ہوں گے، اس لیے جو ہے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جس زمانے میں زندگی کا گزارنا دشوار ہے یا ہو جائے گا، اس زمانے میں یہ حدیثیں ہمیں سہارا دیتی ہیں اور تسکین دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن خدا کو جس زمانے میں بھیجنا اسی زمانے میں بھیجے گا، لیکن اگر پیغام پیغمبر کا زندہ ہے اور دین کامل ہے اور ائمہ نے اپنا لہو دے کے، اپنی جان دے کے اس کی حفاظت کی ہے، وہ دین ہمارے پاس ہے اور ہم آج بھی غیر کے محتاج نہیں ہیں، ہم عمل کر کے اجر عظیم پا سکتے ہیں، بڑا اجر پا سکتے ہیں۔ اگر اس میں سے 50 مل جائیں، ان کا اجر ایک جگہ رکھا جائے، اور دور فتن میں اور فتنوں کے زمانے میں اور خراب زمانے میں سب سے کام لینے والے لوگوں کے عمل کو اگر رکھا جائے تو 50 کے برابر ایک کا عمل ہوگا اس زمانے میں۔ ایسے خراب زمانہ آ جائے تب بھی جگہ جگہ آپ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ پریشانی ہوگی۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی، میں نے سنایا تھا کہ دین کو بچانا ایسے جیسے ہاتھ میں انگارے کا رکھنا۔ اب ہمارے آپ کسی کے ہاتھ کو خدا نخواستہ کو انگارہ دے دے اور کیسے رکھے رہیے مٹھی باندھ کے، تو فوراً پھینک دیں گے، ہاتھ تو جل ہی جائے گا، جل جانے کے بعد ہی پھینک دیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ سب مثالیں دی ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا۔ مومن کو بعض مرحلے میں مشکل آتی ہے، لیکن وہ جب سہ جاتا ہے اور جب اس کو جھیل لیتا ہے اور رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹتا اور ڈگر سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ تو جس خدا نے دین کو بھیجا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے کہ کتنی کٹھنائیوں اور کتنی مصیبتوں سے یہ ہمارے دین پر عمل کر رہا ہے، تو اجر بھی اس نے زیادہ رکھا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تشریح کی تھی آپ کے سامنے، بتایا تھا کہ آنے والا زمانہ جو ہے بہت ترقی کا زمانہ ہے اور ہو جائے گا، اور بھی ترقی ہو جائے گی، تو گناہوں کے پر عمل کرنے کے مواقع اور سہولتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، تو آدمی اس میں صبر کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے گناہوں پر عمل، یا بہانہ بازی کے مواقع بہت سے آ جائیں گے، لوگوں کی عقلیں بہت بڑھ جائیں گی، طرح طرح کے گنجائشیں نکالنے لگیں گے اور حکم تراشنے لگیں گے لوگ، تو ایسے میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا سخت کام ہوگا، مگر جتنا کام سخت ہوگا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان وجوہ الآدمیین، ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کے چہرے تو آدمی کی طرح ہوں گے، ذرا خطرناک ہے ذرا، وہ قلوبہم قلوب الشیاطین، چہرے تو انسان کے انسان جیسے ہوں گے، آدمی کی طرح ہوں گے، مگر دل شیطانوں کی طرح ہوں گے۔ بالکل الٹا ہو گیا مسئلہ۔
ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا دل چیر کے دیکھنے تو جا نہیں رہا ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، لیکن جو دلوں کے بھید سے واقف ہے خدا، اس نے اپنے نبی کو آگاہ کیا اور نبی نے اس کے حکم سے، اس کی تعلیمات کی بنا پر، اس کی وحی کی بنا پر ہم کو بتایا اور آگاہ کیا اور متوجہ کیا کہ آنے والے زمانے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وجوہہم وجوہ الآدمیین، لوگوں کے چہرے تو آدمی کی طرح ہوں گے، ایک چہرہ ہے اور ایک اندر دل ہے، چہرے سے بہت سی چیزیں چھپا لیتا ہے آدمی، غم چھپا لیتا ہے، خوشی چھپا لیتا ہے، غصہ چھپا لیتا ہے، لیکن وہ اندر والا نہیں چھپتا، وہ رہتا ہے سب اس کے، وہ خود جانتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کو خوب جاننے والا ہے، ہم اپنے کو جانتے ہیں خوب، ہر آدمی اپنے کو خوب جانتا ہے۔ ہم آپ سے چھپا لے جائیں اپنے آپ کو، آپ ہم سے چھپا لے جائیں یا کسی سے چھپا لے جائیں اپنے آپ کو، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کہ انسان اپنے نفس کا بڑا دیکھنے والا ہے، خود جتنا ہم اپنے کو جانتے ہیں شاید بیوی بچے نہیں جانتے، ماں باپ نہیں جانتے ہم کو، قریبی دوست احباب بھی نہیں جانتے، بہت سی باتیں ہم گھر میں چھپا لیتے ہیں، دوستوں سے چھپا لیتے ہیں، استاد سے چھپا لیتے ہیں، بھائیوں سے چھپا لیتے ہیں، قریبی لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے کیسے چھپائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جہاں ہم جانتے ہیں وہیں ہمارا خدا بھی جانتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے پیغمبر کی زبانی کہ چہرے آدمیوں کے ہوں گے، مکوٹھا جس کو کہتے ہیں، مکوٹھا کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ، ابھی کچھ ہیں یہاں، وہاں کچھ ہیں، سمجھے نا؟ وہی آفیسر جو اپنے آفس میں شیر بنا رہتا ہے تو بیوی کے سامنے آ کے بکری بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں ایسا؟ وہاں ڈانٹتا اور پھٹکارتا رہتا ہے، گھر میں ڈانٹ سنتا رہتا ہے، وہی آدمی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے دو رخ ہوئے۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں اس کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو بہت ساری باتیں نکلیں گی، لیکن ہوتا ہے ایسا۔ ارے اتنا کڑک آدمی وہاں دیکھا میں نے، اور وہ ایسا ہے بالکل بھیگی بلی بنا ہوا ہے، مری جھونک بنا ہوا ہے وہ گھر میں، کیا بات ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی تو اس کے اندر ہوگی کہ جو جہاں اس کا چہرہ بدل جاتا ہے وہاں اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی بلندی کا احساس کرتا ہوگا وہ، تب جا کے شیر بنا ہوا ہے۔ اور جن دو چہرے بتائے میں نے آپ کو، کئی چہرے ہو سکتے ہیں، تجزیہ کریں گے سماج کا آپ کو تو بہت سے لوگوں کے کئی چہرے نکلیں گے۔ ممکن ہے مجھ سے زیادہ آپ سماج کے دیکھتے ہوں، ممکن کیا ہی ہے، ہم سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم جن جگہوں پر نہیں جا سکتے آپ وہاں جاتے بھی ہیں، ہم کو تو خبر ملتی تو خالی ہم سن لیتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ انسانوں کے چہرے ہوں گے ان کے، لیکن دل شیطانوں والے ہوں گے۔ کامثال الذئاب الزواری صفاکون للدماء، پھر مثال خود ہی دے رہے ہیں، جیسے خونخوار بھیڑیا، صفاکون للدماء جو خون بہانے کے در پہ ہوتا ہے۔ بھیڑیا جب بھیڑوں پر گلے پر یا ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے، اگر اس کا مالک چوکنا نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کو پہرے دینے والے کتے نہ ہوں تو بھیڑوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیہات میں ملاحظہ فرمایا ہو تو بھیڑوں تو بالکل چپ ہوتی ہیں، بکریاں شاید بول بھی دیں، وہ تو پیچھے ہی ان کے دم میں سر ڈالتا ہے اور لے کے سیدھے چلا جاتا ہے، کچھ نہیں بولتی، وہ لے کے پھاڑ دیتا ہے ہم کو، بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے، انسانوں کو بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ دودھ تھوڑی پلاتا ہے وہاں۔ اگر کسی بچے کو بھیڑیا اٹھا لے جائے، انسان کا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو، تو لے کے گھر میں اس کو پلاؤ روٹی تھوڑی کھلائے گا، قورمہ تھوڑی کھلائے گا، دودھ تھوڑی پلائے گا، اس کا خون پیے گا۔ صفاکون للدماء، وہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جن کے دل شیطان کے ہوں گے، وہ خونخوار بھیڑیے کی طرح ہو جائیں گے، خون بہائیں گے۔ ولا یتناہون من منکر فعلوہ، جن منکر اور بری باتوں کو کر چکے ہیں اس سے نہیں منع کریں گے، وہ تو کہیں گے ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے یہ خود اتنا جملہ، ایک برا کام ہم کر چکے، آپ ہم سے بات کریں گے تو ہم ٹھیک کیا، ریئل برا ہے وہ، لیکن اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی بات کو بڑا بنانے کے لیے ہم اس پہ اصرار کریں گے، ہے غلط، در حقیقت غلط ہے وہ،
لیکن آپ نے ہم سے بات کی تو ہم کہیں گے نہیں ہم نے صحیح کیا۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ یتناہون من منکر فعلوہ، منکر بری بات، غلط بات سے وہ منع نہیں کریں گے، اس غلط بات کو جس کو کر چکے ہیں، خود کر چکے ہیں، لہذا کہیں منع کرنے جائیں گے وہ تو وہ کہے گا اپنے کو دیکھو پہلے تم نے کیا کیا ہے، ہم کو تم سکھا رہے ہو۔ اور یہیں پر مسل اردو والوں نے مسل بنا دی ہے کہ 70 چوہے، سنا ہے نا آپ نے؟ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کر ڈالے، تو اس کے لیے یہ مسل بن گئی۔ تو خود کہے گا کہ اپنے دامن کو دیکھو، تو مجھے سمجھا رہے ہو، لہٰذا وہ ڈر کے مارے وہ اس بری بات سے منع بھی نہیں کر پائے گا، بلکہ اس پر ملمہ کرے گا، کلی لگائے گا، پالش لگائے گا، شوگر کوٹ لگائے گا، اس کو اچھا بنائے گا۔ وہ بنا کہے کہ صاحب دیکھیے اتنا اچھا کام ہے، یہ اس کو برا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں برا کہہ رہے ہیں، اللہ نے برا کہا ہے۔ تو ایسے لوگ لا یتناہون من منکر فعلوہ، اس منکر اور بری بات سے جس کو انہوں نے کر ڈالا ہے اس سے وہ منع نہیں کریں گے۔ ان تابعتہم رتابوکا، اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے تو تم کو بھی شک میں ڈال دیں گے۔ خطرناک موڑ ہے یہ، تم کو بھی ڈسٹرب کر دیں گے، تم بھی ڈسٹرب ہو جاؤ گے، کنفیوز ہو جاؤ گے، اپنی فکر میں کنفیوز ہو جاؤ گے کہ بھئی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسے لوگوں کی جن کے چہرے انسانوں کی طرح ہیں اور جن کے دل شیطانوں کی طرح سے ہیں، جو بھیڑیا صفت ہیں اور برائیوں سے نہیں روکتے، اگر تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو گے تو ارتابو کا تم کو بھی شک میں ڈال دیں گے، تم کو بھی کنفیوز کر دیں گے، وہ تم بھی شک میں مبتلا ہو جائے گے۔ ان حدثتہم کذبوکا، اگر تم ان سے بات کرو گے تو تم کو جھٹلائیں گے وہ کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ مثال میں نہیں دے سکتا ہوں، کچھ لوگوں کے دل پہ چوٹ لگ جائے گی، ابھی درود پڑھے محمد والے محمد، سمجھ سب رہے ہیں، سمجھ سب رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کہیں گے تو آپ کو جھٹلانے لگیں گے، نہیں یہ تو ایسا تو نہیں بھائی، تم جھوٹے ہو۔ وَإِن تَوَارَيْتَ عَنْهُمْ، اور اگر تم چپ رہو گے، ان سے چھپے رہو گے، اغتابوکا، تو تمہاری غیبت کریں گے وہ، سامنے ممکن ہے جب کہہ دو گے تو جھٹلا دیں، اور پیٹھ پیچھے جا کے وہاں تمہاری برائی کریں گے وہ۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی کبھی نہ کرنا۔ السنت فیہم بدعۃ، ایسے لوگوں کے نزدیک سنتیں بدعت بن جائیں گی۔ والبدعۃ فیہم سنت، اور بدعت ان کے یہاں سنت ہو جائے گی۔ خالی دوسرے کو نہ روئیں ہم کہ فلاں کے یہاں فلاں چیز بدعت ہے، انہوں نے سنت سے رخ موڑ لیا ہے۔ ذرا اپنے دامن کو بھی دیکھیں ہم کہ ہم نے کتنی پیغمبر کی سنتوں کو، سنت باتوں کو اپنایا ہے، کس کو ہم نے چھوڑا ہے، اور کس کو زبردستی سنت بنا بنا کے ہم نے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ زندگی کے ہر لمحے اور رسم و رواج اور ہر بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ سنت پیغمبر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو ایک مکمل دین مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر چیز کا ثبوت کردار پیغمبر میں، افعال پیغمبر میں، قول پیغمبر میں، ان کی باتوں میں موجود ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بدعتیں کر رہے ہیں اس کو سنت بتا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ایجاد کر لیا اس کو دین بتا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیں گے تو سماج کی مختلف رسموں کا مطالعہ کر ڈالیے جو پیغمبر کی نہیں ہیں، ہماری ہیں، اور ہم نے اس پر ایک مکوٹا چڑھا رکھا ہے، ایک غلاف چڑھا رکھا ہے، اس کو دین کا نام دے دیا ہے۔ خالی ایک تراویح مسئلہ نہیں ہے، چند باتیں مسئلہ نہیں ہے۔ سماج میں ڈھونڈیں گے تو ہزاروں باتیں ایسے مل جائیں گی کہ جو بدعت ہیں، ہم نے سنت کی طرح اس کو اپنا رکھا ہے۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس کو بدعت خراب چھوڑ دیا، بھی نہیں ہوا، چلو سنت پہ عمل کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، واجبات پہ عمل کرنا ضروری، چھوڑ دیا، نہیں ہو گیا، ہم سے نہیں ہوا، چھوٹ گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑ دیں گے، سنت کو بدعت بنا دیں گے، بدعت کو لوگ سنت بنا دیں گے، بالکل الٹا ہو جائے گا ایک دم۔ سماج کا اگر جائزہ لیں گے آپ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے سنت اور اس کی بات بتائی ہے، واجب کی باتوں میں آپ دیکھ لیجئے، بھئی پردہ واجب ہے کہ نہیں ہے، بے پردگی حرام ہے کہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، لیکن اس کا مفہوم ہم نے بدل لیا کہ نہیں بدل لیا؟ سگے بھائی سے پردہ نہیں ہے، باپ سے پردہ نہیں ہے، یہ محرم ہیں، لیکن جو بھائی جیسا ہے اس سے بھی ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے۔ خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جتنے زاد ہیں ان سے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ خالی مجلس میں نہیں ہے، شادی میں بھی ہے، مرنے جینے میں بھی ہے، تمام حالات میں پردہ ہے۔ ایک عمر آنے کے بعد، زیادہ ہونے کے بعد پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام اپنا حکم اٹھا لیتا ہے، عورت کی عمر اگر زیادہ ہو گئی اور کشش اس میں نہیں رہ گئی، مخصوص عمر ہے، اس کے بعد پردہ ان پر واجب نہیں ہے، مگر بے حیائی ضروری نہیں ہے کہ ننگی گھومے وہ۔ مگر ہم اس کا الٹا دیکھتے ہیں، جب تک پردے کی عمر ہوتی ہے تو پردہ نہیں کرتے، اور جب پردے والی عمر چلی جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے آپ باقاعدہ پردہ ہے۔ جس کے سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، جس جوان لڑکی کے اگر آپ کی حیات رہی اور زندگی رہی تو بڑھاپے میں اس کے سر پہ دوپٹہ دیکھیں گے، وہ پردہ کرنے کی عمر نہیں ہے، اس میں اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے نا۔ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو سماج میں بالکل رائج ہیں اور شریعت میں بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اس میں سے ایک بہت مشہور مثال یہ بن گئی آپ کے سامنے۔ پردے کا مسئلہ ہے، بے پردگی حرام ہے، سماج میں ہمارے حلال ہے، بلکہ بعض مقامات پر ضروری ہے۔ جی حرام کی بات چھوڑیے، بعض مقامات تو وہ سماجی اعتبار سے شریع کو قباحت ہوتی، شریعت اجازت دیتا ہے بہت سی باتوں کو دے گا، لیکن بعض مقامات پر ہم نے خود ایسا بنا لیا ہے اس کو کہ حرام کو حلال کر لیا، حلال کو حرام کر لیا ہم نے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ سنت فیہم بدعۃ، سنت بدعت بن جائے گی، اور والبدعۃ فیہم سنت، اور بدعت سنت ہو جائے گی۔ والحلیم بینہم غادر، حلیم برداشت کرنے والے، جو برداشت کر کے رہتا، گھٹتا ہے نا آدمی، مومن برائیوں کو دیکھ کے گھٹتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، وہ نہیں بول پاتا، ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ بیچارہ چپ رہتا ہے، حلیم ہے، برداشت کرتا رہتا ہے اس کو۔ تو جو برداشت کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ غادرن، یہ حیلہ ساز ہے، حیلہ گر ہے، یہ بہانے باز ہے۔ والغادر بینہم حلیم، اور بہانے باز لوگ جو ہیں ان کے درمیان حلیم اور برداشت کرنے والے لوگ مانے جاتے ہیں۔ حلم اور برداشت کرنا اچھی صفت ہے، تو ایسے جو شریر لوگ ہیں ان کو حلیم کہا جائے گا نہیں، بالکل الٹا، حلیم کھانے والا نہیں، وہ لکھا تقریباً ایسے ہی جاتا ہے، تو کھانے والا حلیم نہیں، برداشت کرنے کی طاقت، جو اس کو علم کہتے ہیں، علم فے سے، عین سے نہیں، تو اس کو بالکل الٹا ہو جائے گا۔ المومن فیما بینہم مستضعف، مومن مستضعف ہو جائے گا، مستضعف یعنی کمزور نہیں، مستضعف کہتے ہیں جس کو کمزور بنا دیا گیا سماج میں، جو خود کمزور ہے، لاغر ہے، دبلا پتلا ہے، جسم میں طاقت، وہ نہیں، سب کچھ ہٹا کٹا ہے، مگر سماج نے اس کو ضعیف بنا دیا ہے، مستضعف اس کو کہتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مومن مستضعف ہو جائے گا، ضعیف بنا دیا جائے گا، وہ کمزور کر دیا جائے گا وہ۔ والفاسق فیما بینہم مشرف، اور فاسق کھلم کھلا برائی کرنے والا ان کے درمیان صاحب شرف ہوگا، شریف و اشراف میں شمار ہوگا، جتنی زیادہ برائی کرے گا وہ اتنی زیادہ اچھا کہا جائے گا وہ۔ ایسا زمانہ پلٹ جائے گا۔ صبیانہم عارمن نساؤہم شاطرن، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بچے ان کے متکبر اور بد اخلاق ہو جائیں گے، وہ نساؤہم شاطرن، اور عورتیں برے کام کرنے لگیں گی، خلاف شریعت عمل کرنے لگیں گی۔ والشیخہم لا یامرون بالمعروف، اور بڈھے بھی تو ہوں گے، مرد عورت، بچے اور بڈھے، سماج میں تین قسم کے لوگ تو ہمیشہ رہیں گے، تو کیا کیا ہو جائے گا بچوں کے ساتھ، عورتوں کا کیا حال ہو جائے گا اور بڈھوں کا کیا حال ہوگا۔ صبیانہم عارمن، بچے متکبر ہو جائیں گے، گھمنڈی ہو جائیں گے، بہت زیادہ بد اخلاق ہو جائیں گے وہ۔ والنساؤہم شاطرن، نساء عورتیں
وہ برے کام کرنے لگیں گی، خلاف قانون اسلام کرنے لگیں گی. وہ شیخہم، اب ایسے میں کیا ہوتا ہے، بڈھا سمجھاتا ہے. اور سماج میں ہی دیکھا ہوگا آپ نے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ سب صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ اپنے بڑھاپے کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، مرنے کا احساس کرنے کی بنیاد پر کہ اب مرنا ہے مجھے تو کچھ تو نیک کام کر کے میں جاؤں، کسی بھی جذبے کا ہو سکتا ہے، دیندار ہو پہلے سے ہو، تو اب وہ زمانہ جب آئے گا تو سب معاملہ پلٹ جائے گا. بچے متکبر ہو جائیں گے، گھمنڈی ہو جائیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے، عورتیں برے کام کرنے لگیں گی، خلاف شریعت کرنے لگیں گی. اور شیخہم، اور بڈھے لا یامرون بالمعروف و لا ینہا عن المنکر، وہ نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں. تب بتائیے کون روکے گا، کون ٹھیک کرے گا لوگوں کو؟ سماج میں بوڑھے لوگ بہت سے کاموں سے منع کرتے تھے. ہم نے اور آپ نے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، جو ان کی نظر میں، چاہے وہ شرعی لوگ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، جو ان کی نظر میں اچھی بات نہیں ہوتی تھی، منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے. مگر زمانہ ایسا خراب آ جائے گا کہ بڈھے منع نہیں کریں گے، نہ نیکی کا حکم دیں گے اور نہ برائی سے روکیں گے. یہ خطرناک ماحول ہو گیا نا. ایسا ماحول آ جائے گا، وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ خود دبو بن جائیں گے یا ڈرپوک بن جائیں گے یا کسی اور دباؤ میں ہوں گے، یا سوچیں گے ہم امی منع کرتے ہیں بیٹے کو تو رات کی روٹی نہ ملے گی، بہو ڈانٹے گی ہم کو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی وجہ ہو. یا ہم تو ہمارے کام کرنے کی عمر تو رہی نہیں، ہم تو بیٹوں کا اور بہوؤں کا اور بیٹیوں کا اور فلاں کا رشتہ داروں کا کھا رہے ہیں تو میرا کھانا بند ہو جائے گا. یا اور کوئی خوف ہو ان کو. یہ سارے خوف دینداری نہ ہونے کی بنا پر ہے. یہ آ جائے گا تو بوڑھے لوگ جو سمجھایا کرتے تھے وہ سمجھائیں گے بھی نہیں، کہتا ہے جو کرنے تو مر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے. اچھائی کو حکم نہیں دیں گے وہ، اور برائی سے وہ روکیں گے نہیں. الالتجاء الیہم خزی، ان کی پناہ، ایسے لوگوں کی پناہ میں جانا بے عزتی اور ذلت ہے. جب زمانہ یہ آ جائے کہ ایسا ہونے لگے جو میں نے سنایا ہے، تو ایسے لوگوں کی پناہ میں کوئی جائے، ان کی چھتر چھایا میں کوئی جائے تو یہ ذلت کی بات ہے. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے بدکار لوگوں کی چھتر چھایا میں جانے میں لوگ فضیلت محسوس کر رہے ہیں، گرو محسوس کر رہے ہیں، سر اونچا ان کا ہوا جا رہا ہے. معلوم ہے کہ یہ فاسق آدمی ہے، معلوم کھلا برائی کرتا ہے یہ، لیکن لوگ انہی کی پناہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے، بات تو سچ ہو کے رہے گی، اور جو انہوں نے کہہ دیا ویسا ہو کے رہے گا. حضور کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی پناہ میں کوئی شخص چلا جائے تو وہ شخص الالتجاء الیہم خزی، ان کے درمیان جا کے پناہ لینا بے عزتی ہے. وطلب ما فی ایدیہم فقر، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، مال پیسہ، جو میں نے بتایا صفت اوپر، فاسق فاجر یہ وہ سب، ان سے طلب کرنا فقر ہے، بدبختی ہے. ان سے کچھ مانگنا فقیری ہے، فقر ہے اور بدبختی ہے. فعند ذالک یرحم اللہ قطر السماء، جب ایسا زمانہ آئے گا تو اللہ آسمان کے قطروں سے محروم کر دے گا. فی آوانہ، بارش کا زمانہ جب ہوگا، آپ لوگ امید لگائے ہوں گے کہ بارش کا موسم آ گیا، بارش ہونی چاہیے، لیکن زمانہ جب ایسا آ جائے گا تو اللہ بارش کے قطروں سے محروم کر دے گا بارش کے موسم میں. فی آوانہ یحرم اللہ قطر السماء فی آوانہ وینزلہ فی غیر آوانہ، اور جب بارش کا موسم نہیں ہوگا تو برسات کرے گا. اور شاید یہ زمانہ نہیں آیا ہو، یہ ممکن آ کے چلا گیا ہو، یہ ممکن آتا جاتا رہتا ہو، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے. اس کے بعد ایک اور بڑی خراب بات جو ہو جائے گا وہ یہ ہوگا کہ یسلط علیہم شرارہم، اور پھر ایسے لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے شریر لوگ، شریر لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. اب اس کے بعد جو لفظیں سرکار دو عالم میں فرمائی ہیں وہ تقریباً موسیٰ کے زمانے والی لفظیں ہیں قرآن کی. اس کا سہارا ہے اس میں، اس سے حساب ہے اس میں جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں کہ یسومونہم سوء العذاب، مسلط ہو جائیں گے شریر لوگ، اور وہ لوگ ان کو بہت برے عذاب میں مبتلا کر دیں گے، بڑی پریشانیاں ان کو ہوں گی. اب وہ زمانہ تو ابھی نہیں آیا ہے، یا ہو سکتا ہے آ گیا ہو. میں سنا رہا ہوں، آپ تجزیہ کر کے مجھے بتائیں گے. یذبحون ابناءہم، بیٹوں کو ختم کر دیں گے، ذبح کر دیں گے. ویستحیون نساءہم، لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے آج کل؟
آپ کا نہیں مجھ سے الٹا ہو رہا ہے اس کے تو پتہ لگا لیتے چاہتے کہ میرے بیٹا پیدا ہو بیٹی نہ پیدا ہو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نجومی نے فرعون سے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا یہ نام ہوگا، وہ تم کو قتل کرنے والا ہوگا، تمہارا پتن وہی کرے گا۔ تو اس نے چیکنگ شروع کرا دی اور کہتے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا۔ تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ لڑکوں کو وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ فرعون کے سپاہی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور لڑکوں کو ختم کر دیتے تھے۔ چیک کرتے تھے اگر پیدا کسی کے کوئی ہوا ہے بیٹا، اس کو مار ڈالتے تھے، بیٹی پیدا ہوئی تو نہیں مارتے تھے۔ یہ زمانہ آ جائے گا۔ آپ کہیں گے ابھی یہ زمانہ نہیں آیا ہے، اور میں گہرائی سے بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اشارہ ہی کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ انہیں برے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ کیسے؟ لڑکوں کو ذبح کر دیں گے، لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ قوانین کیوں اتنے بن رہے ہیں کہ چیکنگ نہ کیا جائے اور دیکھا نہ جائے، اور پابندی لگا دی ہے ڈاکٹروں پر کہ شکم میں کیا ہے یہ نہ دیکھا جائے۔ اس کا مطلب ذہنوں میں کچھ ہے خرابی۔ آپ قانون کی دفعات بنا کے اسے روکنا چاہتے ہیں۔ باتیں اور چیزوں خالی قانون کے دفعات سے نہیں رکتی ہیں، دلوں کو موڑ دینے سے رکتی ہیں، اس پر اثر انداز ہونے سے رکتی ہیں۔ وہ اثر تو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ فَيَدْعُو خَيَارَهُمْ وَلَا يُسْتَجَابَ لَهُمْ۔ جب ایسا زمانہ آئے گا تو نیک لوگ، اچھے لوگ، بہترین لوگ دعائیں کرتے رہ جائیں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایسا خطرناک زمانہ آ جائے گا، چہرے انسانوں کے، دل شیطانوں کے۔ صفت کے اعتبار سے بڑھیا صفت انسان، فاسق، فاجر۔ سماج میں ایسے لوگوں کی برائی کرنے والوں کی عزت، مومنوں کی ذلت۔ جو ان کی پناہ میں چلا جائے گا ایسے لوگوں کی، وہ بھی ذلت حاصل کرے گا۔ ذلت کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی میں خالی ذلت ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ فوراً ذلت کا سامنا ہو جائے۔ دیر میں ہو سکتا ہے ذلت کا سامنا ہو سکتا ہے یہاں ٹھیک سے گزر جائے اور بظاہر ذلت نہ ہو، لیکن آخرت میں ذلت تو ہوگی نا۔ تو ممکن ہے ذلت کے لفظ جو آئے کہ ان کے نزدیک پناہ لینے والے ذلیل ہوں گے، ممکن یہاں ذلیل نہ ہو وہاں ذلیل ہوں۔ تو ذلت تو ہے، جب صادق و سچے پیغمبر نے کہہ دیا ہے تو ان کا ساتھ دینے میں ذلت ہے ہی ہے۔ لہذا ہم کو ایسے خطرناک موقعوں سے بچنا چاہیے۔ قال یاتی علی الناس زمان، پیغمبر نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا ایک کہ یذوب فیہ قلب المومن فی جوفہ کما یذوب العنق فی النار، یعنی الرصاص۔ ان کے دل، مومن کے دل، ان کے سینوں میں اس طرح پگھل جائیں گے جیسے آگ میں رنگا پگھل جاتا ہے۔ مومن دیکھ کے کڑتا ہے نا بھائی، مومن جو ہوگا برائیاں دیکھ کے کڑھے گا، نہیں کر پڑے گا، گھٹ جائے، گڑ کے رہ جائے گا، گڑ کے مرے گا۔ وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کا دل اس کے قلب میں پگھل جائے گا۔ کیسے پگھلے گا؟ جیسے رنگا پگھل جاتا ہے آگ پر۔ قلی کرنے والے جو رانگے سے قلی کرتے دیکھیں ان کو جا کے، جہاں دکانیں ہیں، یہاں جہاں مسجد میں کرتے ہیں قلی، رانگیش تو کرتے ہیں وہ، اور جہاں جہاں بڑے بڑے بازار ہیں اس کے، وہاں جا کے دیکھ لیجیے کیسے وہ آگ پر ایسے کر کے پگھلا دیتے ہو۔ پھر اس طرح سے مومن کا دل گھل جائے۔ وما ذالک الا بما یری من البلاء والاحداث فی دینہم لا یستطیع غیرا۔ یہ کیوں ہوگا؟ مومن کا دل کیوں پگھلے گا؟ اس لیے پگھل جائے گا ان کے سینوں میں کہ جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو احداث، جو حادثے، جو باتیں، جو تغیرات آنے والے ہیں دین میں تبدیلی جو کر دیں گے، جو خراب کر دیں گے دین کو، تو لا یستطیع غیرہ، وہ مومن بیچارہ اس کو بدل نہیں پائے گا، تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، مومن سمجھائے گا، کوئی سمجھے گا نہیں۔ تو اگر واقعی مومن ہے وہ، تو اس رنگ میں نہیں ڈھلے گا، وہ ٹوٹے گا، تو اس کو تکلیف تو ضرور ہوگی، تو گھٹ گھٹ کر رہ جائے گا۔ خداوند عالم ہمیں ان بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور بدلے ہوئے حالات میں ایمان پر ثابت قدم رکھے بحق محمد وآل محمد، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔